خالد صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس نچلی سطح پہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات جا چکے ہیں، ہر وقت لگتا ہے کہ جی یہ کانفلکٹ کو جو نام کانفلکٹ ہوگا، سرجیکل سٹرائک ہندوستان روزانہ دھمکی دیتا ہے ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ختم ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کم کر دی گئی ہے دونوں طرف سے، آپ کدھر تعلقات کو جاتا ہو دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئی نئی بگننگ بن سکتی ہے؟ باہر سے انٹرونشن کو ہو نہیں رہی، آپ کے خیال میں بائیلیٹرلی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کے خیال میں کدھر جائے گا معاملہ؟ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کس طرف جائیں گے؟ احتشام صاحب، یہ جو ہے نا، یہ صرف ریجنل یا بائیلیٹرل معاملہ نہیں ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل گیم کھیلی جا رہی ہے، جس گیم میں بھارت کے پیچھے مغرب موجود ہے، جس کے پیچھے امریکہ موجود ہے، جس کے پیچھے یورپین یونین موجود ہے، جس کے پیچھے آسٹریلیا ہے، جاپان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں یو ایس اے، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے آج سے کچھ برس پہلے جو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی، کوارڈینیٹرل فورس، اس کی وجہ سے جو صورتحال تھی، وہ جس کا سارا اثر جو ہے نارتھ پہ اب لداخ کے ایریا میں جا کے پڑا ہے، وہ اس لیے پڑا ہے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے سب کو کہ اگر آج یہاں ڈرائی رن کیا ہم نے اپنا سمندروں میں، تو کل کو کیا پہاڑوں پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں؟ بھارت کی تو جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح منی سپر پاور بنا لے۔ ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، دے ہیو گرینڈ ڈیزائنز، بٹ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ ان کے ڈیزائن کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی۔ لیکن غالب صاحب، ساؤتھ چائنا سی میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے جاپان اور اس کے بعد فلپین اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے امریکہ سب کچھ کروا رہا ہے، اب پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت کے بعد چائنیز بھی بڑا اگریسو ان کا سٹائل ہے، پوسچرنگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، مسلسل مستقل بنیادوں پہ ان کے جہاز جو ہے نا بڑے وہاں پہ کھڑے ہیں اس ریجن میں۔ آپ کے خیال میں یہ کس طرح معاملہ جائے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، مجھے تو جو نظر آتا ہے جی، اگر اس برس الیکشنز امریکہ میں نہ ہو رہے ہوتے اور آج سے 2 برسوں کے بعد ہوتے یا 3 برسوں کے بعد ہوتے، تو اس وقت یہ کانفلکٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کے امکانات تھے۔ اب چونکہ وہاں اس وقت الیکشنز ہونے والے ہیں، تو 2 صورتحال ہیں جس کے تحت امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایک نئی ٹرن لے سکتے ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی قسم کا ایڈونچر کریں، دوسری کیا ہے کہ وہ بھارت کی کھل کر سپورٹ کریں اور چین کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈونچر کریں۔ ادھر ایڈونچر ہوگا، ادھر مس ایڈونچر ہوگا۔ ایڈونچر اس لیے ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے، لیکن جب چین کے مخالف آپ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ ایسا ایکشن لیتے ہیں، وہ چیز امریکہ کو نظر آتی ہے، تو یہاں خطرہ زیادہ موجود ہے۔ اس لیے میں اس ریجن میں خطرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا، جو کہ بھارت اور چائنا کا ایریا ہے یا بھارت اور مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے۔ ایران میں ممکنات ہیں کہ جی یہ آئندہ الیکشن سے مزید قریب تر جب ہوں گے تو اس میں حالات خراب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے غالب صاحب، اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا۔ لیکن اس وقت جو چین کا اور بھارت کا جو جھگڑا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بھارت میں 66 انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں وہ لداخ کے ایریا میں بنا رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کے لیے بے حد آسان ہو جانا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر جا کر آپ کے گلگت بلتستان میں کسی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتے تھے۔ جب چائنا کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تو انہوں نے، جو کہ ایگریمنٹ کے تحت تھے، وہاں تک چین کی افواج وہاں آ گئی ہیں اور ان کو معلوم ہے بھارت کو کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ شام صاحب، جس طرح سے بھی غالب صاحب نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سب سپورٹ اس وقت مل رہی ہے انڈیا کو، وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ تو اس پر جس طرح امریکہ بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، تو وہ پھر کیا گیم چل رہی ہے؟ 3 چیزیں بڑی اہم ہے اس حوالے سے۔ جس طرح غالب صاحب نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ان کو نومبر میں جو ان کا دوسری ٹرم کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں۔ ایکسٹرنل فرنٹ پہ ان کے پاس جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو واپس لانا، جو انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے میں لے کے آؤں گا۔ بڑی حد تک پروسیس جو ہے نا وہ اب تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اینڈ گیم بن رہی ہے افغانستان میں، لگتا ہے کہ وہ چلا جائے گا، اور پھر جس طریقے سے عبداللہ جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے، ان کو بنایا گیا ہے اس کونسل کا چیئرمین جو گفتگو کرے گی
سارے اسٹیک ہولڈر کے درمیان، وہ بھی پاکستان بھی آئیں گے. تو وہ پاکستان کی انہیں بڑے زبردست طریقے سے ضرورت ہے. جس طریقے سے ودرال فوجوں کو چاہیے، پھر اتنا بڑا انفراسٹرکچر امریکہ کا ہے یہ ڈیفنس کا، اس کو واپس لے کے جانا ہے، تو پاکستان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر یہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ طالبان بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں سامنے آئیں گے. طالبان کے ساتھ جو افغان طالبان ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں. پاکستان نے موقع پرووائڈ کیا، ان کو کنونس کر کے تو امریکہ کے سامنے بٹھایا، اور یہ معاملہ سارا طے ہوا کہ کس طریقے سے سیز فائر ہوگی، کس طریقے سے امریکہ کی فوجیں واپس جائیں گی. تو امریکہ پاکستان سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے. ہندوستان سے معاملات ان کا کمرشل اور ٹریڈ ریلیشن ان کے بہت زیادہ اہمیت والے ہیں. ان کو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے. سو کال ڈیموکریسی سب سے بڑی وہ ہے، جمہوریت ہے. لیکن جس طریقے سے ان کے بزنس اور اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اس طرف جائیں، ہندوستان سے زیادہ تعلقات رکھیں. ٹھیک ہے، اوور دا ایئرز معاملات ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہے. وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی ہندوستان کے ساتھ زیادہ گہری ہے ہماری نسبت. لیکن امریکہ پاکستان سے بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سارے معاملے میں امریکہ ایکٹیولی کیوں نہیں سامنے آتا، کیوں نہیں فورس کرتا ہندوستان کو. کہہ تو دیا 2-3 دفعہ، لیکن ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہندوستان مانے گا، کہے گا، تو پھر ہم ثالثی کے لیے تیار ہوں گے. ان تو وہ کہتے ہیں دونوں پارٹیاں میں کہیں، امریکہ یہ کہتا ہے، لیکن ہندوستان منع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا، یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بائیلیٹرلی دو طرفہ طور پہ حل کریں گے، شملہ ایگریمنٹ کے تحت، لاہور ڈیکلیریشن کے تحت. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی، ہم نے جس طریقے سے آپ کو بیک ٹو بیک کہتے ہیں بے شمار ہم نے آپ کو آپ کی باتیں مانی. مشرف کے زمانے میں بات چیت جب شروع ہوئی تھی، پاکستان کا 50 سال کا ایک سٹینڈ تھا جو پاکستان نے چھوڑا. پاکستان یہ کہتا تھا کہ جی جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، کوئی تجارتی بات نہیں ہوگی، کوئی تجارت یا اور معاملات پہ بات نہیں ہوگی. ہندوستان کہتا تھا نہیں، پہلے ٹریڈ پہ بات کریں گے، کشمیر کو چھوڑیں. تو پاکستان اپنے نقطہ سے پیچھے ہٹا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کے ڈفرینٹ راؤنڈز ہوتے رہے، ٹاکس کے ہوتے رہے، وہ اس پہ ہندوستان نہیں آیا اس طرف. ہندوستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے، جو